ایک समय کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں کامو نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں وہ دن رات محنت کر کے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتا تھا۔ کامو بہت محنتی اور دیالو انسان تھا۔ وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا۔ کامو کے کھیت کے پاس ایک بڑا برگد کا پیڑ تھا۔ اس پیڑ پر کئی پکشی رہتے تھے۔ ان میں ایک چھوٹی سی چڑیا بھی تھی جس کا نام گڑیا تھا۔ گڑیا بہت سمجھدار اور محنتی پکشی تھی۔ وہ ہر صبح مدھر آواز میں گانا گاتی تھی۔ اس کا آواز سن کر پورا گاؤں خوش ہو جاتا تھا۔ ایک سال گاؤں میں بہت بڑا سوکھا پڑا۔ بارش بالکل نہیں ہوئی تھی۔ کھیت سوکھنے لگے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کمی ہونے لگی۔ کامو بھی بہت پریشان تھا۔ اس کی فصل برباد ہو گئی تھی۔ وہ روز آسمان کی طرف دیکھ کر بھگوان سے بارش کی پرارتھنا کرتا تھا۔ ایک دن کامو بہت اداس ہو کر اپنے کھیت میں بیٹھا، تبھی چھوٹی چڑیا گڑیا اس کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا کہ کسان بہت دکھی ہے۔ گڑیا نے سوچا کہ اسے کسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگلے دن صبح صبح گڑیا جنگل کی اور اڑ گئی۔ وہاں سے اسے ایک پرانا تالاب ملا جس میں تھوڑا پانی بچا ہوا تھا۔ گڑیا اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی بھر کر لاتی، کامو کے کھیت میں ڈالتی۔ وہ بار بار ایسا کرتی رہی۔ دوسرے پکشیوں نے بھی جب یہ دیکھا تو وہ بھی اس کی مدد کرنے لگے۔ کوئی پانی لاتا تو کوئی بیج۔ دھیرے دھیرے سبھی پکشی مل کر کسان کے کھیت کو بچانے میں جٹ گئے۔ کامو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پکشی بھی اس کی اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ روز پکشیوں کے لیے دانا پانی رکھنے لگا۔ کچھ دنوں بعد آسمان میں بادل چھا گئے، زوردار بارش ہوئی، کھیت پھر سے ہرے بھرے ہونے لگے۔ کامو کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ اب اس کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ کامو نے خوشی سے کہا، اگر یہ چھوٹے پکشی میری مدد نہ کرتے تو میں کبھی اپنے کھیت کو نہیں بچا پاتا تھا۔ اس دن گاؤں میں لوگ پکشیوں سے پیار کرنے لگے اور پیڑوں کو کاٹنا بند کر دیا۔ پکشیوں کے لیے دانا پانی رکھنے لگے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کی مدد مہتوپورن ہوتی ہے۔ مل جل کر کام کرنے سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔